ہاں جی، یہ جو واو ہے یہ عربی کا واو ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کا جو واو ہوتا ہے وہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، اور جو اردو کا واو ہوتا ہے وہ دانتوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھنا عربی کا واو، تو عربی کے واو کو درمیان میں دانت نہیں لے کے آنے، ہونٹوں کی گلائی سے واو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے۔ اس کے اوپر دیکھیں لگی ہوئی ہے جزم، یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے نا اس کو کہتے ہیں جزم۔ اب یہ جزم جس بھی حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم کس کے اوپر آئی ہے؟ واو کے اوپر، اس کا نام ہو گیا واو ساکن۔ یہ ساکن کی خاصیت کیا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر یہ واو ساکن ہو، جیسے کہ اب یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، جیسے کہ اب یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ایسے ہو تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کر دیتے ہیں، ایک الف کے برابر لمبا کر دیتے ہیں۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ پہلے ہم نے جیم کو واو کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے۔ جیم واو پیش جو، کیسے؟ جو، اس طرح کر کے ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ واو ہے، یہ عربی کا واو ہے۔ جو عربی کا واو ہوتا ہے وہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، جو اردو کا واو ہوتا ہے وہ دانتوں سے ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے ہونٹوں کی گلائی سے واو کو ادا کرنا ہے۔ واو کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش، واو کو ہم نے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، واو پیش وہ، ٹھیک ہے، واو پیش وہ۔ آگے یہ جیم ہے، جیم کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے پیش۔ آگے یہ واو ہے، واو کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو، اب یہ جزم واو کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آ جائے، واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب ہم نے کیسے اس کو لمبا کرنا ہے؟ جیم واو پیش جو، وجو، اس طرح، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ہا ہے، گول ہا ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ دو پیش ہیں، ٹھیک ہے، ایک ادھر والی اور ایک ادھر والی، دو پیش ہیں۔ آگے یہ دیکھیں یہ بھی یا ہے، اس کے اوپر جو تین دندوں والی لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے شد۔ یہ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے یہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اب یہ شد یا کے اوپر آئی ہے نا، تو اب اپنے ہا کو یا کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہا یا دو پیش ہوئی، وجوہ ہوئی، یہ یا اس کے اوپر زبر بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یا کی زبر پڑھنی ہے، لیکن آگے جب دیکھا ہے وہ ہے واو، اس کے اوپر آئی ہے جزم، تو یہ ہو گیا واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ یا واو زبر یو، کیسے؟ یو، یہ میم ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، میم زبر ما، یوما۔ یہ حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے لگی ہوئی ہے زیر، حمزہ زیر ای، یوما ای۔ یہ دال ہے، اس کے نیچے لگی ہوئی ہے دو زیر، ٹھیک ہے۔ دو زیر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں تو اس کو تنوین کہیں گے، یعنی دو دو ہوں تو اس کو تنوین کہیں گے۔
آگے دیکھیں یہ نون ہے، اس کے اوپر جو 3 دندوں والی لگی ہوئی یہ شد ہے، شد جس حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اب اپنے ذال کو نون کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ذال نون دو زیر ذن۔ اب یہ جو میں نے کیا نا ذن، یہ میں نے کیا ہے غنہ، کیوں کہ نون کے اوپر جب بھی آپ کو شد نظر آ جائے تو آپ نے غنہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ذن اس طرح ایک الف کے برابر بس کرنا ہے۔ اگر یہ ہے نون، اس کے اوپر زبر آئی ہے، آگے ہے الف، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو ہم نے اس حرف کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب اپنے نون کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، کیسے پڑھیں گے؟ نون الف زبر نا، ٹھیک ہے؟ عین کے نیچے آ گئی ہے زیر، عین زیر عی، ناعی، یہ میم ہے، میم کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، میم زبر ما، ناعیما، یہ تا ہے، گول تا ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے 2 پیش۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھیے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو ہم نے اب تا پڑھنا ہے، تا کے اوپر لگی ہوئی ہے 2 پیش، 2 پیش ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 زبر ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تنوین کو پڑھنے کے لیے آگے ضرور دیکھتے ہیں کہ اگلا حرف کون سا آیا ہے، ویسے تو درمیان میں وقف ہے لیکن اس کو پڑھنے کے لیے اگلے حرف کو ضرور ڈھونڈنا ہے، اگلا حرف کون سا ہے؟ لام، ٹھیک ہے؟ تنوین کے بعد اگر لام آ جائے، لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے یا حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، تنوین پہ غنہ نہیں کرتے۔ اب اپنے تا کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے بغیر غنے کے، تو کیسے پڑھیں گے؟ تا 2 پیش تن، ناعیمتن، ٹھیک ہے؟ ہاں اب اگلی بات آگی وقف کی، تو اب ہم یعنی آگے تو آئے وقف، اب وقف کس طریقے سے کریں گے؟ جب بھی اس طرح گول تا ہو تو ہم نے وقف اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے وقف کی صورت میں تا کو ہٹا دینا ہے، پیچھے رہ جائے گا ہا۔ یہ گول تا کی یہی خاصیت ہے کہ پڑھتے وقت وہ تا اور وقف کی صورت میں ہا پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف کی صورت میں ہا کی آواز نکالنی ہے، وہ بھی ساکن کرتے ہوئے، تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف ناعیمہ، ہا کی آواز نکالنی ہے ساکن کرتے ہوئے، ناعیمہ، اس طرح۔ ہاں جی، اب اس آیت کا ہم نے یہ کرنا ہے جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الغاشیہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ ناعمہ۔